کسی نے اگر اس کے انعامات کو پہچانا ہے اور کسی نے اگر ان سے صحیح طور سے استفادہ کیا ہے تو ان کو شاباش نہ دے، ان کو جزا نہ دے، ان کو خلعتوں سے نہ نوازے. اور اس کے برعکس اگر کچھ لوگوں نے کفران نعمت کی روش اختیار کی ہے، سرکشی اختیار کی ہے، بجائے اس کے کہ ان کے سر اس کے احساس تشکر کے تحت اس کے سامنے جھک جاتے تھے، انہوں نے استکبار کی روش اختیار کی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ منعم و محسن انہیں سزا نہ دے، انہیں سرزنش نہ کرے. معلوم ہوا کہ جزا و سزا کا تصور یہ بھی فطرت انسانی بہت آسانی کے ساتھ یہاں تک رسائی حاصل کر لیتی ہے. وہی بات جو سورہ لقمان میں بھی آ چکی کہ حضرت لقمان نے جہاں پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، وہیں ان کی دوسری نصیحت یہ وارد ہوئی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ. اے میرے بچے، نیکی یا بدی خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو اور خواہ وہ کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر کی گئی یا فضا کی پہنائیوں میں کی گئی یا کسی چٹان کے اندر کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. وہ خبیر ہے اور لطیف ہے، باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے. سورہ فاتحہ میں اس کی طرف اشارہ ہوا مالک یوم الدین. دین کا لفظ عربی زبان میں بنیادی طور پر جزا و سزا کے لیے آتا ہے، بدلے کے لیے آتا ہے. چنانچہ ایک مشہور مصرع ہے کہ دن نہ ہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. اسی طرح ایک کہاوت ہے عربی کی، کما تدین و تدان، جیسے تم کرو گے ویسا بھرو گے. گویا کہ جو کچھ تم کرو گے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو دین کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلا ہے. اسی سینس میں یہ لفظ سورہ فاتحہ میں وارد ہوا یوم الدین، جزا و سزا کا دن، بدلے کا دن، جبکہ انسانوں کو ان کے طرز عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، جو یا سزا ہوگی یا جزا ہوگی، یا روح و ریحان و جنت و نعیم کے مزے ہوں گے اور یا تسلیت و حنین. اس کی سزا کے ساتھ سابقہ پیش آئے گا. یہاں فرمایا گیا مالک یوم الدین، وہ مالک اور مختار مطلق ہے جزا و سزا کے دن کا. اس میں نفی ہے شفاعت باطلہ کے سارے تصورات کی کہ کوئی وہاں اس کے عدل کے آڑے نہ آ سکے گا، کسی کی یہ مجال نہ ہوگی کہ اس کے فیصلے کو بدل سکے. یہی وہ بات ہے کہ جس کو دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ اس روز اعلان عام ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اور پھر کہا جائے گا، کہنے والے کہیں گے کہ اس اللہ کی ہے کہ جو الواحد ہے، تنہا ہے اور قہار ہے، چھایا ہوا ہے. یہ تین آیات ہیں کہ جس میں گویا کہ ترجمانی کی گئی ہے فطرت انسانی کی، کہ انسان کی فطرت اگر مست نہ ہوئی ہو اور اس کی عقل سلیم ہو، صحیح رخ پر پروان صحیح ہو، تو ان حقائق تک اس کی رسائی ہو جائے گی. وہ اپنے مربی اور محسن کو پہچان لے گا، وہ اپنے خالق حقیقی معرفت حاصل کر لے گا، وہ اس کی رحمت بے پایاں کے اثرات اور ظواہر اس کائنات میں محسوس کرتے ہوئے اس کی رحمت کا بھی قائل ہوگا. اور پھر یہ کہ اس بات تک بھی اس کی رسائی ہو جائے گی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ایسا اشرف اور عظیم مخلوق اس یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور اس کے ساتھ محاسبے کا، جواب دہی کا معاملہ نہ ہو اور جزا و سزا نہ ہو، بلکہ یقیناً وہ مرحلہ آ کر رہے گا جبکہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بھرپور صلہ دیا جائے اور بدکاروں کو ان کو بدکاری کی پوری سزا دی جائے. یہ ہیں وہ تین آیات جن کے بارے میں اس حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. گویا کہ یہ تین آیات خالصتاً اللہ کے لیے اس کی حمد و ثنا و تمجید پر مشتمل ہے. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ. دوسرا حصہ چوتھی آیت پر مشتمل ہے اور اس میں در حقیقت اسی جذبہ شکر کے، جذبہ عبادت میں ڈھلنے کا ذکر ہے. اس کا بھی اجمالاً بیان سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں ہو چکا ہے کہ شکر کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے
اور فطرت انسانی کی صحت کی علامت ہوگی کہ وہ اپنے محسن اور اپنے منعم کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے. اگر یہ معاملہ عام انسانی سطح پر ہو، کسی ایسی ہستی کا معاملہ ہو کہ جس کی کوئی خدمت کی جا سکتی ہو، جس کے احسانات کا کوئی بدلہ چکایا جا سکتا ہو، تو ہر سلیم الفطرت انسان اس کی بھرپور کوشش کرے گا. اپنے والدین کے احسانات کا جو گہرا احساس اسے ہوتا ہے، ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے وہ کسی درجے میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ میں نے ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا. اور بھی جس انسان نے بھی اس کے ساتھ کبھی کوئی خوبی کی ہو، بھلائی کی ہو، کوئی نیکی کی ہو، اس کے دل میں یہ جذبہ ہمیشہ موجود رہے گا کہ کاش مجھے بھی کبھی کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اس کی کوئی خدمت کر سکوں اور اس کے احسان کا بدلہ چکا سکوں. مسئلے میں یہ معلوم ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں مشرکانہ معاشرے قائم رہے ہیں، وہاں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ سورج کو پوجا گیا ہے. سورج کی پرستش کی بنیاد یہی ہے کہ انسان نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا پورا نظام اس کرۂ زمین پر زندگی کا بقا اور دوام بظاہر اسباب سورج سے متعلق ہے. اسی کی تمازت سے بخارات اٹھتے ہیں جو پھر بارش بن کر برستے ہیں، جس سے ہماری فصلیں لہلہاتی ہیں، روپٹتی ہیں. پھر اسی کی تمازت ہے جو ان فصلوں کو پکاتی ہے. ہماری ساری غذائیت، ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے. اس کے احسانات کا یہ گہرا احساس تھا کہ جس نے جذبہ عبودیت کی شکل اختیار کی. سورج کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا گیا، اس کے سامنے سجدے کیے گئے، اس کے سامنے پیشانیاں زمین پر جھکائی گئیں اور اس کے لیے بڑے بڑے ہیکل اور معبد تعمیر کیے گئے. واقعہ یہ ہے کہ جس انسان کی رسائی اس حقیقت تک ہو گئی ہو جس سے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین، اصل محسن، اصل مربی، اس کائنات کا اصل خالق، اصل مالک، جس کے حکم سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ تو وہ اللہ ہے کہ جو اس پوری کائنات سے ماورا ہے، جو اس کا فاطر ہے، جو اس کا پیدا کرنے والا ہے. تو اس شخص کے اندر اس کا جذبہ تشکر پھر اللہ تعالیٰ کے عبادت کے جذبے میں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھاتا ہے. اظہار عزت و تذلل، اللہ کے سامنے عہد و پیمان، اس کی اطاعت، اس کی غلامی، اس کی بندگی کا عہد. ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. پروردگار ہم تیرا ہی کہنا مانتے ہیں اور مانیں گے. پروردگار ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور کریں گے. عربی زبان میں فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. اس طرح نعبدوں کا ترجمہ یہ بھی درست ہوگا کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور یہ بھی درست ہوگا کہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے. اور پھر یہ کہ ایاک مفعول کو پہلے لا کر فعل سے اس میں ایک حصر کا مفہوم پیدا ہوا، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. یہ در حقیقت ایک بہت بڑا قول و قرار ہے، عہد و پیمان ہے اللہ کے ساتھ. یہ در حقیقت توحید معرفت کا، توحید عبادت کے اندر ڈھلنے کا مرحلہ ہے. اس کے فوراً بعد آتا ہے ایاک نستعین، ہم تیری ہی، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اس کا بڑا گہرا ربط ہے ایاک نعبد سے، اس لیے کہ ایک تو جیسا کہ شرک کی اقسام کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، دعا عبادت کا لب لباس ہے. حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. لہذا عبادت کے فوراً بعد استعانت، استمداد، یہ در حقیقت دعا ہی کی ایک شکل ہے. اس کو ساتھ ملحق کر دیا گیا تاکہ ان دونوں کے مابین جو ربط و تعلق ہے وہ نمایاں ہو جائے. اور اس سے بھی اہم تر حقیقت یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قول و قرار کو نبھانا آسان کام نہیں. اس کے لیے بندہ محتاج ہے اللہ ہی کی توفیق اور اعانت کا. گویا کہ اتنی بڑی بات کہنے کے بعد کہ ایاک نعبد، پھر بندہ پورے اظہار عجز و تذلل کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ اللہ ہی سے یہ درخواست کرتا ہے کہ پروردگار، اس قول و قرار میں پورے اترنا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ تیری تائید اور توفیق میرے شامل حال رہے. یہی بات ہے جس کی جانب رہنمائی اس دعائے معصورہ میں ملتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھی کہ آپ ہر نماز کے بعد جو دعائیں مانگتے تھے ان میں یہ دعا بھی شامل ہے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم تجھے یاد رکھ سکیں، ہم تیری بندگی کر سکیں جیسا کہ تیری بندگی کا حق ہے، تیرا شکر ادا کر سکیں۔ یہی ہے وہ اعانت خداوندی جس کا انسان محتاج ہے، کہ وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ میں پہچان چکا کہ میرا مالک حقیقی وہ ہے، میرا محسن اور مربی وہ ہے، میرا پالن ہار وہ ہے، میرا رازق اور محافظ وہ ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہمتاً اس کے حوالے کر دوں، اسی کی بندگی میں دے دوں، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ تو لیکن اس پورے فیصلے پر کاربند رہنا میرے لیے صرف اپنے زور بازو پر، اپنی قوت پر، محض اپنے ارادے سے ممکن نہ ہوگا جب تک کہ اللہ کی اعانت، اللہ کی تائید اور توفیق میرے شامل حال نہ ہو۔ یہ وہ ہے مقام جس کی صحیح تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے کہ تمہیں گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کی اطاعت کا عہد کیا ہے، تو مجھ پر تو لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لا الہ کہنے کے مثمرات کیا ہیں، اس کے اندر کیا کچھ اس کے لوازم ہے کہ جو پنہا ہے، اور ان کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ لفظ عبادت پر بھی یہاں ذرا مزید غور کر لینا چاہیے۔ یہ عبد سے بنا ہے، عبد مملوک کو کہتے ہیں۔ غلام اور مملوک کا تصور موجودہ دنیا میں اب موجود نہیں ہے، یہ ادارہ ختم ہو چکا۔ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ تعلق تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی ملکیت ہوتا تھا، اس کی اپنی کوئی پسند نہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ اپنی کسی شے کا مالک نہیں، خود اپنے وجود کا مالک نہیں، وہ خود کسی اور کا مملوک ہے، اور اس کا آقا اس کا بھی مالک ہے، اس کی ہر شے کا بھی مالک ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے آقا کی مرضی پوری کرے، اس کی احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرے، اپنے امکان بھر اس کی منشا اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تصور ہے لفظ عبد کا، اسی سے یہ لفظ عبادت ہے کہ جو اخذ کیا گیا، اور یہ ہے انسانوں اور جنوں کی غایت تخلیق، جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، میری غلامی میں اپنے آپ کو دے دیں۔ اس غلامی کا کم سے کم تصور اور اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ انسان بالکل اپنی پوری زندگی میں بغیر زندگی کا تجزیہ کیے ہوئے، اس کے حصے بکھرے کیے ہوئے، اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے حوالے کر دے، اس کی اطاعت میں دے دے، اس کی اپنی مرضی کوئی نہ رہے، جو مالک کی مرضی ہو وہی اس کی مرضی ہے، اس کی اپنی خواہش کوئی نہ رہے، جو مالک کی خواہش ہے وہی اس کی خواہش ہے، اس کی اپنی پسند کوئی نہ رہے، جو مالک کو پسند ہے وہی اسے پسند ہو۔ یہ کمپلیٹ سرنڈر، اس طرح اپنے آپ کو بالکل ہی اللہ کے حوالے کر دینا، یہ عبادت کا کم سے کم تصور ہے۔ ہمارے ہاں دور انحطاط میں بدقسمتی سے دینی تصورات جس طرح محدود ہوئے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر واقعہ یہ ہے کہ مسخ ہو چکے، پرورٹڈ ہیں ہمارے تمام تصورات۔ ان کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ چند عبادات سے متعلق مان لیا ہے، حالانکہ یہ عبادات ہیں۔ اصل عبادت جس کے لیے یہ ممد و معاون ہے، جس کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بطور اسلحہ بندہ مومن کو عطا کیے گئے ہیں، وہ اصل عبادت یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کلی ہو، اس میں کہیں بھی اگر مستقل طور پر ایک استثناء بھی ہو گیا تو وہ پوری اطاعت جو ہے منہ پر دے ماری جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، اگر کسی نے ایک گناہ بھی کمایا اور اس کی خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ اس کے گرد چھا کر رہ گئی، تو وہ ایک گناہ بھی اس کو جہنمی بنانے کے لیے، اور جہنمی بھی خلود والا جہنمی جسے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یہ کافی ہوگا۔ کسی وقت کوئی غلطی ہو جائے، انسان اس پر پچھتائے اور فوراً رجوع کرے، توبہ کرے، یہ بات بالکل دوسری ہے۔ اور مستقلاً کسی معصیت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لینا، اس پر ڈیرا لگا لینا، اس پر بستر جما کر بیٹھ لینا، اسے اپنی معیشت میں یا سماجی زندگی کے اندر مستقلاً داخل کر لینا، یہ وہ چیز ہے
کہ بقیہ پوری اطاعت اور بقیہ ساری دینداری کو بالکل معدوم کے درجے میں لا کر رکھ دے. وہ اطاعت کلی ہو، ہمہ تنگ ہو، پوری کی پوری ہو، بے چون و چرا ہو. اس میں مزید اضافے کی ضرورت صرف یہ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ ایک اطاعت وہ بھی ہوتی ہے جو مجبوری کے تحت کی جا رہی ہے، مارے باندھے کو کی جا رہی ہے. جیسے کہ کوئی ایک قوم کسی جابر اور حاکم قوم کی اطاعت کرتی ہے، جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل فرائض مصر کی اطاعت سے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے. اس کے لیے بھی فرعون نے لفظ عبدی استعمال کیا تھا. بڑے استحقار کے ساتھ اس نے کہا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، یہ آئے ہیں ہمارے ہاں ہم سے کچھ مطالبہ کرنے کے لیے، حالانکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم ہے، یہ ہماری محکوم قوم کے افراد ہیں. لیکن یہ لفظ اگرچہ اپنے اصل لغوی مفہوم کے اعتبار سے اس نوع کی اطاعت پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، لیکن دین میں اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے وہ در حقیقت ایک دوسری ہی نوع کی اطاعت ہے. وہ اطاعت جو محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جائے، جس کی بنیاد میں جذبہ تشکر ہو، جس کی بنیاد میں ایک منعم اور محسن کے لیے جو محبت ہونی چاہیے وہ موجود ہو، اس سے سرشار ہو کر، جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. یا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی متقدہ تصورات. جب تک کہ یہ محبت کی چاشنی اس میں شامل نہ ہو تو وہ عبادت کے جو مطلوب ہے اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. اس کو امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے بخوبی بیان کیا کہ العبادت و تجمع اصلین، عبادت دو بنیادوں پر قائم ہے، دو جڑوں کو جمع کرنے والی ہے. غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، ایک طرف انتہا درجے کی محبت ہو اللہ کی، اور اس کے ساتھ انتہائی درجے میں انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے پست کر دے، یا ہمارے محاورے میں یوں کہا جائے کہ اپنے آپ کو بچھا دے. یہ ہے جس کا عہد کرتا ہے بندہ ایاک نعبد میں، اور اس کے فوراً بعد وہ ایاک نستعین اس پہلو سے بھی کہتا ہے کہ در حقیقت استعانت، استدعاء، استمداد یہ عبادت ہی کا ایک جز بلکہ اس کا بہت بڑا جز، اور حضور کے فرمان کے مطابق اس کا لب لباب ہے. اور اس پہلو سے بھی کہتا ہے کہ پروردگار میں یہ قول و قرار کر رہا ہوں، میں یہ عہد کر رہا ہوں، لیکن اس پر میرا پورا اترنا تیری ہی اعانت اور تیری ہی امداد اور تیری ہی توفیق پر منحصر ہے. اس حصے کے بارے میں اس حدیث قدسی میں الفاظ وارد ہوئے کہ ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال، یہ حصہ سورہ فاتحہ کا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے. اس لیے کہ یہاں ایک قول و قرار میں، ایک عہد و پیمان میں گویا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے اور رب کے مابین ایک ایسے معاہدے کی شکل اختیار کر لی ہے کہ جس میں دونوں فریق بند گئے ہیں. فرمایا ھذا ما بینی و بین عبدی، اور ساتھ ہی چونکہ اس میں ایک سوال بھی ہے ایاک نستعین، لہذا انتہائی ایک فضل و کرم کی شان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا. میری توفیق و تائید اس کے شامل ہاتھ رہے گی. وہ اگر میری بندگی، میری عبادت کے راستے پر گامزن رہے گا تو میں اس کی مدد کرتا رہوں گا، میں اس کی انگلی پکڑ کر اس راستے پر اسے چلاتا رہوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہم پختہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے رہیں گے، ان کے لیے اپنے راستے کھولتے رہیں گے، ان کی رہنمائی فرماتے رہیں گے اپنی راہوں کی طرف. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے. اس کے بعد اب سورہ فاتحہ کا آخری جز آتا ہے. یہ ہے وہ مقام کہ جہاں بندہ سراپا احتیاج بن کر ایک استدعاء، ایک درخواست اپنے مالک کے حضور پیش کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہماری رہنمائی فرما، ہمیں چلا اور ہمیں دکھا وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں افراط و تفریط کے دھکے نہ ہو، جو ہمیں سیدھا تیری رضا تک پہنچانے والا ہو، جو ہمیں سیدھا آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہو. اہدنا الصراط المستقیم، لفظ ہدایت بھی عربی زبان کا ایک بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے. اس میں